مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک صاحب ہیں وہ سوال کر رہے ہیں کہ وائی ڈیڈنٹ اسلام کلیئرلی ایکسپلین اٹس شریعہ، کہ قرآن سم ورسز آر کلیئرڈ بٹ سم آر ناٹ کلیئرڈ. تو بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں واضح ہیں، بہت سی آیتیں واضح نہیں ہیں. تو قرآن نے سب چیزوں کو واضح انداز سے کیوں نہیں پیش کیا؟ اس سے یعنی ان کے پورے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر قرآن کی ہر آیت واضح ہوتی تو غیر مسلموں کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا اور کوئی کنفیوژن نہ ہوتا. اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی یعنی شریعت میں بہت سارے الگ الگ شعبے ہیں. مثلا ایک شعبہ ہے عقائد کا، کہ ہمیں کیا چیز بلیو کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں. مثلا اللہ ایک ہے، اس کی صفات ہیں، اس کی ذات ہے، یا اسی طریقے سے اس نے کن کن چیزوں کا حکم دیا ہے. مثلا ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، وغیرہ وغیرہ. تو عبادات اور عقائد یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی بھی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، یعنی مکمل کلیئرٹی ہے. واضح انداز سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی نماز اور یوگا کے درمیان کنفیوز ہو جائے کہ رام دیو کی طرح الٹا لٹکنا ہے یا نماز پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے. تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہے مسئلہ. یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے تو پوری دنیا، جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں، سب کے سب متفق ہیں کہ روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اچھا روزہ رکھنے کے لیے مجھے بہت زیادہ یعنی پورے دن کھانا پڑے گا روزہ رکھنے کے لیے، یا روزہ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ پورے دن گلاس پر گلاس میں پیتا رہوں. ایسا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اسی طریقے سے جو عقائد ہیں، عقائد بھی مکمل واضح ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. یعنی 100% کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہے تو وحدانیت کا مطلب یہی ہے. عیسائیوں کی طرح کنفیوژن نہیں ہے کہ ایک بھی اور تین بھی. اسلام میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے توحید کے تعلق سے، ایک ہے تو ایک ہے، ہر اعتبار سے ایک ہے. شریعت میں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز سے احکامات نہیں دیے ہیں. اور یہ واضح انداز سے احکامات نہ دینا ہماری سہولت کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف ایک مختصر مدت کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا. اگر مختصر مدت کے لیے دنیا میں آیا ہوتا، مثلا 100 سال کے لیے، 200 سال کے لیے، تو واضح احکامات دے دیے جاتے کہ بھئی یہ بائی لاز ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور باقی بات ختم، 200 سال کے بعد پھر دیکھیں گے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن اگر اسلام رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے اور آنے والے وقت میں حالات بدلنے ہیں، ماحول بدلنا ہے، نئی نئی صورتحال پیش آنی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ کچھ چیزوں کو ان آنسرڈ چھوڑ دیا جائے تاکہ فقہا، علماء، اسکالرز آگے آئیں اور وہ اجتہاد کریں اور اس اجتہاد کی روشنی میں وہ ان سوالات کا حل نکالیں. اگر شریعت 100% واضح انداز سے اس وقت آ جاتی تو پھر آج کے دور میں جو نئے نئے حالات پیش آ رہے ہیں اور نئی نئی صورتحال سامنے آ رہی ہیں، ان کا حکم تلاش کرنا یا ان مسائل کا جو حل ہے وہ حاصل کرنا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا. تقریباً نہیں بلکہ مکمل ناممکن ہو جاتا. تو اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو تبھی یہ اعتراض ہمارے ذہن میں آتا ہے. اس حکمت کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ صرف العلیم نہیں ہے، وہ الحکیم بھی ہے، وہ آل وائز بھی ہے. اس کا ہر عمل وزڈم اور حکمت کے ساتھ ہے. اچھا، یہ سوال